الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وآتوا الزكاة وما ملكت أيمانكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. گزشتہ ہفتے میں اسی حدیث پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ ارشاد فرمائے ہیں بات چیت کی تھی، جس میں بہت لمبی گفتگو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نصیحت اور آخری وصیت کیا تھی، اس روایت کے اندر اس کو بیان کیا گیا ہے. جبکہ اگر دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وقت آیا ہے دنیا سے اٹھنے کا، تو اس وقت میں قرآن کریم کی اس سے ماقبل ہی آیت نازل ہو چکی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ آیت سنائی تو صحابہ کرام سمجھ چکے تھے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنے کا جو مقصد تھا اب وہ پورا ہو چکا ہے، اب آپ یہاں سے شاید جا سکتے ہیں. کیونکہ قرآن کریم نے اعلان کیا ہے الیوم اکملت لکم، آج ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے، واتممت علیکم نعمتی، اور ہم نے اپنے نعمتوں کو تمہارے اوپر پورا آپ کو دے دیا ہے. اب گویا کہ ان تمام باتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو روایت بیان کی ہے، جو واقعہ بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور کہا میرے پاس کوئی تشت لے کر کے آؤ. اب چونکہ وہ زمانہ کوئی کاغذات کا یا کوئی تختی وغیرہ کا نہیں تھا کہ بھائی فوراً سے کاغذ اٹھا کر کے لائیں، کاپی قلم لائیں اور لکھوا لیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ کیا ضرورت ہے آپ بتا دیں، میں اس کو حفظ کر لوں گا. ایک ایسا ہی واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی پیش آیا تھا. اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا تھا. اس واقعے سے ٹھیک 3 دن پہلے کا یہ واقعہ ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آ رہا ہے. گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری ایام تھے ان میں آپ کبھی بہت اچھے ہو جایا کرتے تھے اور کبھی بہت زیادہ بیمار ہو جایا کرتے تھے. روایات میں تو بہت یہ سمجھ لیں کہ بہت زیادہ تکلیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری وقت میں بھی ہوئی.
تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات ارشاد فرمائی آپ کی کیفیت کو دیکھتے ہوئے، ایک بیمار آدمی ہے، پریشان ہے، اور کبھی حالت غشی کی ہو رہی ہے، کبھی آپ ہوش میں آ رہے ہیں، کبھی بے ہوش ہو رہے ہیں، تو اس کو کیا پریشان کیا جائے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہہ کر کے بات ختم کر دی تھی کہ یا رسول اللہ، پہلے ہی قرآن کریم اور حدیث مبارکہ تام ہو چکی ہے، اب کیا ضرورت ہے لکھوانے کی؟ کوئی بات نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بارے میں نے بتایا تھا کہ اس کو بہت بڑا ایشو بنایا ہے شیعہ حضرات نے کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ یہ کہنا چاہ رہے تھے ان کے کہنے کے مطابق کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا خلیفہ بنایا جائے گا، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہاں پر انکار کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی انکار کیا کہ یا رسول اللہ کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جو الفاظ آئے ہیں، جو انہوں نے بیان کیے، وہ یہ الفاظ تھے الصلاۃ والزکاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ علی لوگوں کو بتا دینا کہ بھائی نماز کا، زکوٰۃ کا، اور جو تمہارے ہاتھوں میں ہے، جن کے تم مالک بن بیٹھے ہو، وما ملکت ایمانکم کا لغوی ترجمہ اگر دیکھا جائے کہ جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہو چکے ہیں۔ دراصل پہلے ایک زمانہ تھا جو غلام اور بانجیوں کا زمانہ تھا، تو اس وقت میں انہی کی طرف زیادہ فوکس کیا جاتا تھا کہ بھائی لوگ کہیں ظلم نہ کر بیٹھیں، ان کو برا بلا نہ کہنا شروع کر دیں۔ تو ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق العباد کو بھی لیا اور حقوق اللہ کو بھی لیا۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ بھائی نماز ادا کرنا، اور اللہ کا دوسرا حق یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنا، اور تیسرا حق جو بیان کیا ہے وہ گویا کہ حقوق العباد سے متعلق ہے، یہ بندوں کا حق، اس میں گڑبڑی نہ کر دینا۔ نماز کے بارے میں کتنی تاکید حدیث شریف میں آئی ہے، کتنی قرآن کریم میں آیتیں آئی ہیں، کتنا لوگوں کو سمجھایا گیا، تاکید کی گئی ہے کہ بھائی نماز ادا کرنا، نماز ادا کرنا۔ اور حدیث شریف کے الفاظ تو اتنے سخت ہیں نماز چھوڑنے کے بارے میں، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے نماز کو جان بوجھ کر کے چھوڑ دیا اس نے گویا کہ کفر کر دیا، کافروں والا کام کر رہا ہے۔ تو یہ باتیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ انداز تھا۔ آپ نے پوری زندگی کبھی بھی ایسا نہیں کیا کہ بھائی نماز کو ٹالا اور آگے کام چلتا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام کے بارے میں روایات موجود ہیں، کیسے کیسے واقعات آپ کو ملیں گے۔ فضائل اعمال آپ کے یہاں پڑھی جاتی ہے اور بھی بہت جگہوں پر پڑھی جاتی ہے، اس کے اندر بھی کتنی زبردست روایات ہیں۔ تو بیان کرتے ہیں کہ بھائی صحابہ کرام کے اندر نماز کی اتنی دلچسپی تھی کہ بس ابھی نماز پڑھ کے آئے ہیں، دوسری کا انتظار ہے۔ 2-4 جمعے قبل پہلے بھی میں نے بیان کیا تھا اسی میں کہ ایک شخص ایسا بھی ہوگا جو اللہ کے عرش کے سائے میں اس دن ہوگا جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو اس میں آیا ہے معلق بالمساجد، وہ شخص بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا کہ جو نماز پڑھ کر کے گیا ہے اور پھر دوسری نماز کا انتظار کر رہا ہے کہ یار ظہر پڑھ کے آیا ہوں، اذان ہو گئی، بھائی کس ٹائم ہوگی، کس وقت ہوگی، بس ہر وقت کام میں لگ رہا ہے، لیکن ذہن میں جو بات بیٹھی ہوئی ہے کہ یار اثر پڑھنی ہے۔ تو یہ شخص بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس روز جس دن کوئی سایہ بھی نہیں ہوگا کسی چیز کا، اللہ کے عرش کے سائے میں یہ موجود ہوگا۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ بھائی نماز کا اہتمام کرو، نماز پڑھو۔ قرآن کریم نے کہا ہے قد افلح المؤمنون، کامیاب ہیں وہ لوگ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو لوگ نمازوں میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں، اخلاص کے ساتھ نمازوں کو پڑھا کرتے ہیں۔ جو پڑھے گا تو وہی تو اخلاص اختیار کرے گا، جو پڑھے گا ہی نہیں کہاں سے اس کے اندر اخلاص آئے گا اور کہاں سے اس کے اندر خشوع اور خضوع پیدا ہوگا۔ قرآن کریم نے بیان کیا ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ بڑی خرابی ہے ان لوگوں کے لیے
بہت بھیانک ویل کہا جاتا ہے کہ جہنم کی گھاٹی ہے، ایک گڑھا تیار کر رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز چھوڑنے والوں کے لیے۔ کون ہے؟ فویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز کو بھول جایا کرتے ہیں، چھوڑ بیٹھے، ذرا سا کام پڑا فوراً نماز کو چھوڑے نکل لیے، نماز کو چھوڑے نکل لیے، کام بھی نہیں ہے پھر بھی نماز کو چھوڑ رہے ہیں۔ بہت ساری اس طرح کی مثالیں ملیں گی، کس کس کو کہا جائے، کیسے سمجھایا جائے۔ بھائی قرآن کریم نے اتنے وعید بیان کیے، اگر آپ ان کو حق مانتے ہیں، ہاں بھائی حق ہے، تو پھر کیوں اللہ کے عذاب سے نہیں انسان ڈرا کرتا؟ قرآن کریم نے بہت سخت لفظ کہا ہے، ان بطش ربک لشدید، ٹھیک اس مچھیارے کی طرح دیکھ لینا، یہ ایک مثال ہے، کبھی آپ اس کو دوسری طرف لے جائیں۔ جب انسان مچھلی پکڑتا ہے کٹوے کے ذریعے سے، تو وہ پہلے ڈالنے کے بعد اس ڈور کو چھوڑا کرتا ہے کہ بھئی چل چل جا، تو جا رہی ہے۔ جب اس کو لگ جاتا ہے کہ ہاں یہ تجھ رہا اللہ ہے، تو بس رک جایا کرتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، جیسے چلتی چلتی رہتی ہے، بہت دور تک ڈھیل دیتا رہتا ہے، ایسا پکڑ کے جھٹکا مارتا ہے، کتنے زور لگا رہے نکلتی نہیں۔ قرآن کریم نے بھی ایسے ہی کہا ہے، ان بطش ربک لشدید، تیرا رب بھی اسی طرح تجھے ڈھیل دے رہا ہے، چلتا رہو چلتا رہو، دنیا کے کام کاج میں لگا رہے جس قدر تجھے لگنا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ تو کہتا پھرے گا وقیل من راق، ہے کوئی جو جھاڑ پھونک کر دے، ہے کوئی ڈاکٹر جو مجھے انجیکشن لگا کر کے صحیح کر دے، ہے کوئی جو میرا آپریشن کر کے مجھے ٹھیک کر دے؟ نہیں، من راق۔ قرآن کریم نے کیا نقشہ کھینچا ہے لوگوں کا، فلا صدق ولا صلی، نہ تو یہ تصدیق کرتے ہیں اور نہ پھر کیا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ یہ حال ہے۔ قرآن کریم نے تو سب لوگوں کو لے لیا ہے، شامل کر لیا ہے، جو اچھے ہیں ان کو بھی، جو برے ہیں ان کو بھی، کہ یہ پھر ایسے کریں گے ایسے کریں گے۔ اللہ تو جانتا ہے نا، عالم الغیب ہے، وہی تو ذات ہے جو سب کچھ جانتی ہے، آنے والی چیزوں کو بھی اور پیچھے بھی سب کچھ جانتی ہے۔ تو اس نے کہا ہے وقیل من راق، ڈھونڈتے پھریں گے لوگ۔ ابھی بھی تھوڑی سی اگر تکلیف ہو جائے تو پھر کیسے پھرتے ہیں؟ سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب فون لگاؤ، ڈاکٹر کو فون لگاؤ، کچھ دیکھیں گے، کچھ بتائیں گے، یار ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، نئی بات بن رہی ہے، چلو یار فلاں صاحب کے پاس، وہاں کوئی عامل ہے ان کے پاس چل رہے ہیں، شاید اس سے کام ہو جائے۔ اس سے بھی نہیں چلا، چلو بھائی دوسری طرف چلتے ہیں، کوئی ملا جی ہوں گے وہ اس طرح کا کام کر رہے ہیں، تعویذ گنڈوں سے کام چل جائے گا، جھاڑ پھونک کرا لیں گے۔ نہیں، اب کچھ نہیں ملنے والا، وقت ختم ہو چکا ہے، بہت میرے رب نے تمہیں ڈیل دے رکھی ہے، چلو 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 جتنا جانا چاہتے ہو۔ اگر نہیں مانتے پھر ان بطش ربک لشدید، جب پکڑ میں آؤ گے لشدید، بہت سخت پکڑا جائے گا۔ تو اس سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ کیسے کیسے ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ ہم آپ سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں اور آپ کا جو حق ہے اس کو ادا کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ تو ہمیں حدیث شریف میں الفاظ ملتے ہیں، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ انسان کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، یہ الخطا الانسان مرکب من الخطا والنسیان، کہ انسان کیا ہے، یہ مرکب ہے، ملایا ہوا ہے، کبھی یہ غلطی کر دیتا ہے، کبھی بھول جایا کرتا ہے، کبھی غلطی ہو رہی ہے، کبھی کر رہا ہے، کبھی بھول بھی رہا ہے، ایسا بھی چیز ہے۔ تو کہا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ ایک انسان سے غلطی ہو گئی ہے، بھول گیا ہے، بھول کی وجہ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، تو اب اس کو کہا ہے کہ آ میرے دربار میں آ، جھک کر کے سجدہ کر، رکو کر، قیام کر، میرے سامنے ہاتھ پھیلا اور مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تیرا رب تجھے ہر وقت سن رہا ہے، ہر وقت دیکھ رہا ہے، آ ذرا مانگ تو صحیح۔ پھر کہا، ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ یہ شخص اب ایسا ہو گیا ہے کہ اس نے توبہ اور استغفار کی ہے، اپنے رب کے سامنے آ کر کے جھک گیا ہے، اب یہ ایسا ہو گیا کمن لا ذنب لہ، گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو ہے کوئی ذات ایسے؟ وہ بعض جگہوں پر مثال دیا کرتے ہیں کہ بھئی یہ نوٹ ہے، اس کو میں نے موڑ دیا ہے، کاغذ ہے، اس کو میں نے موڑ دیا، اس کی کچھ حیثیت ہے؟ وہ کہے گا حیثیت تو وہی ہے، لیکن اب یہ پہلے جیسا نہیں ہوگا۔ لیکن میرا رب کہتا ہے بھائی پورا کلین کر دیا ہے، اور اس کا مطلب بیان کیا ہے حضرت شیخ زکریا شیخ الحدیث نور اللہ مرقدہ نے، کہ اس کا مطلب کیا ہے حدیث کا۔ اچھا، ایک الفاظ ہوتا ہے، اس کے مفہوم ہوتا ہے، اس سے سمجھ میں کیا آ رہا ہے؟
تو اوپر سے تو یہی ہے کہ گناہ کرنے والا اگر اس نے توبہ کر لی وہ ایسا ہو گیا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ بھائی ہمیں تو پتہ ہے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، لیکن جو کرامن کاتبین ہیں اور جو اتنے بڑے بڑے رجسٹر جو تیار کر رہے ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ تو شیخ زکریا نے کہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس زمین کے ٹکڑے کو جس پر جا کر کے آپ نے گناہ کیا ہے، ان فرشتوں کو جو آپ کے گناہوں کو لکھنے پر ہر وقت مامور ہیں، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لو لگائے بیٹھے رہتے ہیں، ہر وقت انسان کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس کام کو انجام دے رہا ہے، آپ کی ڈائری میں نوٹ کیا جا رہا ہے، اچھے ہیں تو اچھے لکھ رہے ہیں، برے ہیں تو برے لکھے جا رہے ہیں، اور آپ کے وہ اعضاء جو آج آپ کو آپ کے نظر آ رہے ہیں، کل جب وہ آپ کے خلاف ہوں گے تو اس وقت پتہ چلے گا۔ یہ ہاتھ جو اللہ نے ہمیں دے رکھے ہیں، ہماری ملکیت ہے، اگر آج دنیا میں کوئی ان کو کاٹ دے تو اس کو ایسے تیسے کر کے رکھ دی جائے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ ہاتھ جب ہم اللہ کے نہیں ہوں گے اس وقت میں یہی ہاتھ، آپ کے یہ پیر، آپ کی یہ ران، تمام کی تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں گواہی دیں گی اور کہیں گی کہ یا اللہ اس نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا ہے، اس نے تیرے لیے کچھ نہیں کیا ہے، بس ہمیں چلایا ہے، تیری چیزوں کا استعمال کیا ہے۔ یہ آنکھیں ان کی پتلیوں سے جو چیز دیکھنی چاہیے تھی اس نے کبھی قرآن کریم کی طرف نظر کی ہے، ہر وقت فوج فلموں اور گانوں کی طرف اس نے اس نگاہوں کو دوڑایا ہے، اس وقت میں یہ ہمارے خلاف ہو کر کے بیٹھ جائیں گے تو کیا حال ہوگا اس وقت میں۔ بہرحال جو ارشاد فرمایا کہ بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو جو کرامن کاتبین ہیں ان کے رجسٹر سے اس کو صاف کرا دیں گے۔ وہ زمین کا ٹکڑا جو کل قیامت کے دن آپ کے خلاف گواہی دینے والا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی بلا دیں گے۔ تو یہ اللہ تو ہمت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے اس چیز کی، ہم جیسے کر لیا کرتے ہیں۔ اور ایک چیز اور ارشاد فرمائی ہے کہ بعض مرتبہ انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، وہ اس سے توبہ بھی کر لیتا ہے، استغفار بھی کر لیتا ہے، لیکن یار پھر بھی وہ 1 سال بعد یاد آ رہا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو کہتے ہیں وہ اس وجہ سے تاکہ اس بندے کو بار بار اپنے اس کیے پر جس کس نے توبہ بھی کر لی ندامت ہوتی رہے اور بار بار یہ سوچتا رہے کہ یار مجھ سے یہ گناہ ہوا تھا، مجھ سے یہ گناہ ہوا تھا، اس وجہ سے اس کو یاد آتی رہتی، کبھی کبھی اس کو یاد آ جایا کرتی۔ تو ہمیں تو توبہ اور استغفار سے کام چلانا نہیں ہے، یہ تو اجمالی توبہ ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے تفصیلی توبہ۔ جب بھی کوئی بزرگان دین کے پاس جو پیر ہوا کرتے ہیں، شیخ ہوا کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی جایا کرتا ہے کہ حضرت مجھے بیعت ہونا ہے آپ سے، تو یہ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ بھائی چلو ٹھیک ہے، آپ کو یہ کام کرنا ہے وہ کام کرنا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ اچھا جاؤ آپ جا کر یہ 2 رکعت توبہ کے نام سے پڑھ لو، صلاۃ التوبہ جس کو کہا جاتا ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ اس کو کہتے ہیں اجمالی توبہ۔ اسی کے ذیل میں ایک چیز آتی ہے تفصیلی توبہ۔ انسان نے گناہ کر رکھے ہیں، نماز چھوڑنا گناہ ہے، زکوٰۃ نہ دینا گناہ ہے، دوسروں کے حق کو مارنا گناہ ہے، کتنے گنائے جائیں، بہت سارے گناہ ہیں ایسے ایسے۔ اب آیا اس نے توبہ کی اور چلا گیا، بھائی کام چل گیا؟ نہیں بھائی ابھی نہیں۔ اب کہا ہے کہ جتنے کی کرنے کی یہ ہمت رکھتا ہے یہ ان کو ادا کرے۔ لکھا ہے فقہائے کرام نے کہ انسان کو جب ہوش آ گیا ہے کہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹنے کا اس کو موقع مل رہا ہے، اور اس نے اپنی پوری زندگی چاہے کتنے گناہ کیے ہو، اب اس کو اگر موقع مل رہا ہے تو اب چاہے اس کے پاس 4 دن بچے ہوں اس کی سوچ کے مطابق، تو اس کو اس میں کام میں لگ جانا چاہیے۔ تو انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف کر ہی دے گا، اپنے حق کو معاف کر ہی دے گا۔ یہ نماز پڑھنا اللہ کا حق ہے، تو ہمیں چاہیے کہ بھائی ہماری جو زندگی بے نمازی کی حالت میں گزری ہے، ہم نے نماز نہیں پڑھی ہے، ہماری بلوغت کیا ہوئی ہے، 15 سال ہے، 14 سال ہے، بعض کی 12 سال ہے، تو ہمیں یہاں سے حساب لگانا چاہیے اپنی نمازوں کا، کتنی نمازیں بیٹھ رہی ہیں۔ ایک دن کی 6 نمازوں کا آپ پورا میزان لگائیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہاں بھائی 6 5 30، 5 دن کی 30 نمازیں ہو رہی ہیں۔ بہت آسان طریقہ فقہائے کرام میں لکھا ہے کہ اپنی نمازوں کی وہ ڈائری بنا لیں کہ بھائی میں اتنے سال کا ہو گیا ہوں اور اتنی نمازیں میری آج تک چھٹی ہیں، تو ان کو چاہیے کہ ان کو ادا کرتا رہے، پڑھتا رہے۔
آپ کہیں گے یار یہ خامہ خواہ کے کام میں لگ رہے ہیں، خامہ خواہ نہیں ہے، انشاءاللہ یہ آپ کو ایسا فائدہ دیں گے کہ آپ اگر ان کو پڑھتے پڑھتے دنیا سے رخصت ہو گئے تو اللہ تعالیٰ آگے کی جو نمازیں آپ کی رہ گئی ان کو پوچھے گا بھی نہیں، اور اگر آپ نے ابھی سے نیت پڑھ لی نہیں بھائی پڑھنی تو ہے ہی تو پھر چھوڑے گا نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ بہت آسان طریقہ لکھا ہے اور کہا ہے کہ ان کو جب ڈائری میں نوٹ کر لیا جائے تو اس کو دیکھ لے اور ان کی نیت جو کرنی ہے وہ ایسے کر لے کہ میں اپنی چھٹی ہوئی نمازوں میں سب سے پہلی نماز کی قضا کرتا ہوں، ہر نماز میں 5 منٹ 10 منٹ فالتو لے لیں آپ بعد میں، اور اپنی آپ فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، اور کمال کی بات ہے ان اوقات کے اندر بھی نمازوں کا قضا کرنا درست ہوتا ہے جن کے اندر نماز نفل پڑھنے کی اجازت بھی نہیں ہوتی۔ عصر کے بعد نفل نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، کوئی 2 رکعت کی نیت باندھ کر کے کھڑا ہو جائے یہ جائز نہیں ہے، کوئی فجر کی نماز کے بعد 2 رکعت کی نیت باندھ کر کے کھڑا ہو جائے یہ جائز نہیں ہے۔ فجر کی سنت اور فرض نمازوں سے بیچ کا جو وقفہ ہے اگر کوئی ان کے درمیان 2 رکعت نفل کی نیت باندھ کر کے کھڑا ہو جائے تو یہ جائز نہیں ہے، لیکن قربان جائے فقہائے کرام پر کہ انہوں نے کہاں سے اس کو نکالا ہے۔ ایک حدیث شریف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من نسیا صلاۃ، جو نماز کو بھول گیا اذا ذکرہا، جب اس کو یاد آئے فلیؤدِ الصلاۃ، جیسے ہی اس کو یاد آ جائے فوراً اس کو پڑھ لے، اور کہتے ہیں وذالک وقتھا، اور یہ اس کا وقت ہے۔ تو کہاں سے تو کہا ہے لکھا ہے اسی کی ذیل میں کہ نمازی کو چاہیے کہ وہ نمازوں کی جو قضا کر رہا ہے ان نمازوں کو، یعنی فجر کی نماز پڑھی ہے 2 رکعت اور فالتو پڑھ لے، 4 پڑھ لے، جتنی سہولت ہو سکے، ناشتہ ہی تو کرنا ہے، پھر کام پہ جانا ہے، 8-9 بجے کام پہ جا رہے ہیں، اتنا تو بہت کام ہو جائے گا۔ ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے ان کی بھی نیت کر لے، دوسری والوں کی بھی، اور 4 رکعت اور فالتو پڑھ کر کے نکل جائے۔ عصر پڑھ رہا ہے ایسے ہی گویا کہ ہر نماز میں 2-2 4-4 نمازوں کی فالتو نیت باندھ کر کے آپ نماز پڑھ کر کے نکلتے رہیں گے تو ایک دن انشاءاللہ ایسا آئے گا، اگر اللہ نے آپ کو حیات اتنی دے رکھی ہے، اتنی زندگی آپ کو دی ہے کہ آپ کی وہ تمام نمازیں ختم ہو جائیں گی جو آپ کی چھٹی ہوئی تھی۔ اس کو کہا جاتا ہے فقہ کی اصطلاح میں یہ قضاء عمری ہے، قضاء عمری اس کو کہا جاتا ہے۔ تو کتنا زبردست ٹونک دے دیا ہے کہ بھائی دنیا میں تو یہ کرنا پڑے گا۔ اور دوسری چیز حدیث شریف جو میں نے پڑھی تھی الصلاۃ والزکاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ بھائی اللہ کا حق بھی ادا کرنا ہے، بندوں کا بھی حق ادا کرنا ہے، والزکاۃ وما ملکت ایمانکم، اور ان لوگوں کے ساتھ معاملات کو درست رکھنا ہے جن کو آپ کے تحت کر دیا گیا۔ ہمارے یہاں بہت سارے ایسے ڈپارٹمنٹ شعبے ملیں گے آپ کو کہ ظلم کیا جا رہا ہے، کام تھوڑا ہونا چاہیے تھا زیادہ کیوں کرایا جا رہا ہے، کوئی اونچے لیول کا آدمی ہے نیچے کے انسان کو دبا رہا ہے، کوئی محتمی میں اساتذہ کو دبا رہا ہے، کوئی کسی جگہ کا متولی ہے وہ دوسرے کو دبا رہا ہے، ایسے کر کر کے گویا کہ ایک دوسرے کے حقوق کو پامال کیا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہو رہا تھا، ایسے ہی جا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو دیکھا ایک صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کو ڈانٹ ٹپٹ کر رہے ہیں، اور ساتھ میں کمال یہ تھا کہ وہ غلام بیچارہ حبشی تھا، اور حبشی کے بارے میں مشہور ہے اور آج بھی ہیں وہ ایسے کہ یہ رنگ کے اعتبار سے بہت کالے کلوٹے ہوا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا حضرت ابو ذر کو کہ ڈانٹ رہا ہے اور ہاتھ میں کوڑا بھی لے رکھا ہے کہ بس اب لگے گا، اور کہہ رہے ہیں اس کو کالے تو نے یہ کیوں کیا ہے؟ ہمارے یہاں بھی یہ چلتا ہے، ہمارے یہاں تو اس سے کام نہیں چلتا، دوسری والی چلتی ہیں جو میں یہاں نہیں دے سکتا، دوسری والی باتیں چلتی ہیں۔ بہرحال جب یہ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ابا ذر انک امر فی الجاہلیہ، ابو ذر کیا کر رہے ہو؟ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے اندر آج بھی جاہلیت کے معاملات ہیں، جاہلیت کی باتیں آپ کے اندر اب بھی ہیں۔ بس حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً دیکھا یا رسول اللہ معاف کیجئے گا مجھ سے غلطی ہو گئی،
بس فوراً کہا یا رسول اللہ آپ اس پر گواہ رہیں کہ یہ غلام میں نے آج سے آزاد کر دیا، یہ غلام میں نے آزاد کر دیا ہے۔ اچھا، اس وقت میں غلام اور باندی کو آزاد کرنے کا جو رواج تھا یہ بہت ہی بہترین تھا۔ اسلام کسی کو یہ نہیں چاہتا کہ ان کو غلام بنایا جائے، لیکن وہ دوسرے والے ہوا کرتے تھے کہ بھائی کہیں لڑائی ہوئی تو اس میں جو مال آیا کرتا تھا تو یہ غلام اور باندی بھی اسی کے تحت میں ایسے ہی اصول بنے ہوئے ہیں اسلام کے کہ وہ آ جایا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے غلاموں کو خرید کر کے آزاد کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے غلاموں کو خرید کر کے آزاد کیا ہے۔ حضرت عمر نے کتنے کو آزاد کیا ہے، بہت سارے ایسے غلام ہیں۔ تو فوراً حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے توبہ استغفار کی اور کہا یا رسول اللہ میں اس کو آزاد کرتا ہوں۔ کہاں ایک انسان ابھی چھیدنے پیٹنے کے لیے تیار بیٹھا ہے اور فوراً جب اللہ کے نبی کا فرمان سنا تو فوراً اس چیز سے توبہ اور استغفار کے غلام کو ساتھ میں آزاد کر دیا۔ یہ ثواب کے کام ہوا کرتے ہیں، اور ہم اللہ کا فرمان سنیں یا رسول کا فرمان سنیں، ہمارے لیے سب برابر۔ بس یہ ہمیں تو دین اتنا لے کے چلنا ہے جتنا ہمارے کام کا ہے، باقی میں ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ بھئی ایسا ایسا کیا جائے گا۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ بعض مرتبہ ہمارے دماغ میں خیال یہ آتا ہے کہ یار اگر ہم ان نوکر چاکروں کے ساتھ برتاؤ اچھا کرنا شروع کر دیں گے تو یہ سر پہ چڑھ جائیں گے۔ یہ اس کے اوپر واقعہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اور ان کی والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کی تو آپ مدینہ پہنچے۔ ان دونوں حضرات نے انصاری صحابی ہیں حضرت ابو طلحہ اور ام سلیم، یہ ان کے والد ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے اکیلے تشریف لائے ہیں، ان کو کسی خادم کی ضرورت ہے، ان کو ایسے آدمی کی ضرورت ہے جو ان کے کام کو انجام دے سکے۔ حضرت ابو بکر صدیق تو تھے ہی، لیکن اس کے علاوہ چھوٹے بچے جو ہوا کرتے ہیں وہ کام الگ کر دیا کرتے ہیں۔ تو یہاں سے بھی ان لوگوں کی آنکھ تھوڑی کھلنی چاہیے اور ذہن میں یہ بات لانی چاہیے کہ یار صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جیسے اپنے بچے کو پہنچا رہے ہیں، اور حضرت یہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عمر ہے اس وقت کے بارے میں لکھا ہے کہ بس ہوشیار تو تھے لیکن عمر 8 یا 10 سال تھی۔ 8 یا 10 سال کی عمر میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھوڑا گیا ہے۔ تو یہ آئے یا رسول اللہ ہم آپ کے پاس اپنا بیٹا چھوڑنا چاہتے ہیں کہ یہ آپ کے کام انجام دے، یہ آپ کے کام کو کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت تھی تو آپ نے قبول کر لیا۔ یہ بھی آپ کی خاصیت تھی کہ آپ اس طرح کی چیزوں کو قبول کر لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا کہ آپ ہدیے کو قبول کیا کرتے تھے اور صدقے کو واپس کرا دیا کرتے تھے کہ کسی اور کو ادا کرنا۔ بہرحال جب یہ صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے تو یہ خود اپنا واقعہ بڑی عمر میں بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بھیجا کہ انس جاؤ فلاں کام کر کے آؤ۔ اب بیچارے بچپنے کی بات بیان کر رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں گیا اور جا کر کے میں نے دیکھا باہر تماشا ہو رہا ہے، کھیل رہے ہیں اور کوئی تماشا دکھانے والا ہے، بچے بھی کھیل رہے ہیں وہاں پہ۔ میں جا کر ان کے ساتھ لگ گیا، مجھے کوئی پتہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کام بتایا تھا۔ ذہن سے یہ بات نکل گئی ان کی۔ تھوڑی دیر بعد جب ٹائم ہوا کہ یار انس کو بھیجا تھا پتہ نہیں کہاں رہ گیا، کہیں کچھ گڑبڑ تو نہیں ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نکلے تو آپ نے جیسے ہی دیکھا گھر سے باہر نکل کر کے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل رہے ہیں۔ اچھا ہونا کیا چاہیے تھا، پکڑتے ایک تھپڑ ادھر سے ایک ادھر سے، اتنے دیر سے تجھے کام پہ بھیجا تھا، ہمارے یہاں تو یہی چلتا ہے، تجھے کام پہ بھیجا تھا، دکان پہ بھیجا تھا، تجھے سامان لانا چاہیے تھا، اتنا ٹائم تم نے خراب کر دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ آئے اور آ کر کے میری طرف دیکھا تو میں نے سمجھا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈانٹیں گے، مجھے ڈانٹ ڈپٹ کریں گے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، کیونکہ انسان
اس کام کو تو کم از کم سمجھ ہی جاتا ہے کہ اس کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ یار فلاں کام کے لیے بھیجا تھا، دیکھنے کے بعد۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ دل ہی دل میں سوچ رہے ہیں، اپنا واقعہ بیان کیا حدیث میں اس طرح، تو کہنے لگے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا یا رسول اللہ میں معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کرنے پہ یہ کام بھول گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے کہ انس کیسی باتیں کر رہا ہے، اور کہا کہ وہ بیٹا وہ کام میں کر کے آ گیا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا کو یہ دکھانا چاہتے کہ بھائی غلاموں کے ساتھ یا جو آپ کا خادم ہے جو آپ کے کام کو نہیں کر رہا ہے تو ان کے ساتھ یہ برتاؤ کرنا، تو آپ تو پکڑتے چھٹ تھپڑ مار دیتے، کون آپ کو روکنے والا تھا؟ وہ تو چھوڑ کر کے گئے ہوئے تھے، کوئی پتہ نہیں، اور ایسے پہ وہ بھی کچھ نہیں بول سکتے تھے کیونکہ وہ چھوٹے تھے اور ویسے بھی عمر کے کم تھے، کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ تو دکھایا ہے کہ نہیں بھائی یہ جو خادم ہوا کرتے ہیں آپ کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ معاملے کے طور پر ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے خولکم اخوانکم، کہ آپ کے جتنے نوکر چاکر ہوا کرتے ہیں یہ آپ کے بھائی ہوا کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھائی والا معاملہ کرو، جو آپ کھا رہے ہیں وہ ان کو کھلاؤ، جو آپ پہنتے ہیں وہ انہی میں سے ان کو بھی پہنایا کرو۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں جن کے بارے میں ہمیں اس وقت میں وصیت کی جا رہی ہے کہ دنیا سے آپ کا گویا کہ کام مکمل ہو چکا ہے، آپ جانے کے لیے تیار ہیں۔ اس وقت میں یہ وصیتیں اور نصیحتیں کی جا رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ بھائی ان کا خیال رکھنا، وما ملکت ایمانکم، ان غلاموں کے ساتھ معاملات ہوا کرتے ہیں اور جو ہمارے یہاں نوکر چاکر ہوا کرتے ہیں کسی بھی کام کے ہوں۔ آپ ایک بات بتائیں، کسی دکاندار کے پاس جائیں گے آپ ان سے سودا لیں گے، پیسے آپ نے ان کو دے دی، تو آپ نے کیا اس دکاندار کو خرید لیا ہے؟ پتہ چلے گا نہیں خریدا ہے، بھائی وہ سودا دے رہا ہے آپ اس کو پیسے دے رہے ہیں، ٹھیک ہے آپ اپنا کام کریں نکل جائیں۔ یہ نوکر چاکر بھی ٹھیک اسی طرح ہوتے ہیں، آپ ان کی خدمت لے رہے ہیں، ان سے خدمت لے رہے ہیں کہ بھائی ہمارا یہ کام کر دو ہم آپ کو پیسے دیں گے، تو ڈانٹ ڈپٹ کا تو بنتا ہی نہیں ہے، ان کو تان و تشنی کا تو بنتا ہی نہیں کہ آپ ایسا نہیں کرتے ویسا کرتے، بھائی غلطی بھی ہو جایا کرتی ہے، اس کو بھی درگزر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور تمام مسلمانوں کو پکا سچا نمازی بننے کی توفیق نصیب فرمائے، تمام کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔